ماہ سفر کے مہینے میں یہ درود پاک یاد کر لیں۔ ماہ ربیع الاول میں جس چیز کا تصور کر کے یہ درود پاک پڑھیں گے وہی چیز تمہاری ہو جائے گی۔ یہ درود پاک اتنا قیمتی ہے، اگر کسی بیمار کے اوپر پڑھ کر دم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ درود پاک کی اتنی برکت ہے، اگر کسی مکروز کو یہ درود پاک بتا دیا جائے تو چند دنوں کے اندر اس کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ درود پاک اتنی برکت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے، اگر کسی کا روزگار نہ چلتا ہو، جس کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں، جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو، وہ یہ درود پاک صرف 100 مرتبہ پڑھ لے، فوراً اس کے تمام راستے کھل جاتے ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور یہ درود پاک کی میں سب سے بڑی فضیلت آپ کو بتاؤں، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا کسی کو لا علاج بیماری لگ چکی ہے، جس کا ڈاکٹروں بھی جواب دے چکے ہیں اور جس کے لیے سارے حالات خراب ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی، ہر طرح سے پریشانی کا شکار ہے، اس شخص کو یہ درود پاک آج ہی بتا دیں۔ وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو، آپ کے چاہنے والوں میں ہو، آپ کے جاننے والے میں ہو، آپ یہ درود پاک اس کو ضرور بتائیں۔ اور آپ اس درود پاک کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ اگر کسی سے دعا لینا چاہتے ہیں اور کسی کے لیے بھلا کرنا چاہتے ہیں تو یہ درود پاک اس تک ضرور پہنچا دیں۔ اور اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے انشاءاللہ رب کائنات آپ کا بھی بھلا فرمائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم اس مخلوق کے ساتھ محبت کرو گے، چاہت کرو گے اور ان کے ساتھ اچھائی کا کام کرو گے، اچھائی کا برتاؤ کرو گے اور ان کے مشکلوں میں ہاتھ بٹاؤ گے تو کل قیامت کے دن جب تم مشکل میں ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو، میرا فرض تھا یہ درود پاک آپ دوست احباب تک پہنچانا، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بھی پریشان حال ہیں ان تک یہ درود پاک ضرور پہنچائیں۔ میں کہتا ہوں جہاں پر سارے ورد وظیفے کام چھوڑ جاتے ہیں، جہاں پر سارے ہیلے بہانے ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں پر یہ درود پاک تیر کی طرح لگتا ہے، آپ کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ درود پاک عام نہیں، ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے، کیونکہ دور حاضر میں انسان پریشانیوں، مسائل، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے نہ صرف دوچار ہے بلکہ مصائب اور آلام کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ محال نظر آتا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر انسان اپنے نفس میں طاقت پاتا ہے اور حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جب آپ ساری کوششیں کر کے تھک جائیں اور اس وقت اس درود پاک کو صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے لگا ہوں، نہایت قیمتی آج میں آپ کو درود پاک کی طرف لے جا رہا ہوں، اور آپ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ درود پاک بڑا ہی اہم درود پاک ہے، آپ نے صرف اور صرف کیونکہ اللہ کا رحم و کرم حاصل کرنے کے لیے یہ درود پاک بہت بڑا وسیلہ ہے انسان کے پاس۔ اور اس قیمتی درود پاک کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، رب کائنات گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر پریشانی آسان ہو جاتی ہے، اور بے پناہ فیض و برکات اس سے ملتے ہیں، اللہ کی رحمت اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دعا کے شروع میں اور اختتام میں، شروع میں جب آپ دعا مانگنے لگیں اس درود پاک کو پڑھ لیں، اور جب دعا اینڈ کرنے لگیں اس وقت بھی یہ درود پاک پڑھ لیں، فوری طور پر آپ کی ہر دعا، جو بھی دعا اس ترتیب کے ساتھ مانگیں گے فوری قبول ہو جائے گی۔ ایسے نہیں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا کہ یہ درود پاک جس کا تصور کر کے پڑھیں گے وہی چیز تمہاری ہو جائے گی۔ آپ وہ کوئی مال اور دولت کا تصور کر کے پڑھتے ہیں، کسی کو جیل سے رہائی کے تصور سے پڑھتے ہیں، اگر شادی اور بندش کے، شادی اور نکاح کے کوئی معاملات ہیں اس کا تصور کر کے پڑھتے ہیں، جو بھی جائز مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی مقصد کے اندر رب کائنات آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اعمال نامہ میں کثرت سے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے
وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور درود پاک کی برکت سے کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس بندے کے لیے لازم ہو جاتی ہے، اور لہٰذا آپ اس درود پاک کو آج ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میں تو آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ ہر مجلس میں کہیں بھی جائیں، کوئی آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، اپنی دکان پر جا رہے ہیں، کہیں تبلیغ پر جا رہے ہیں، کوئی آپ عالم ہیں تبلیغ پر جا رہے ہیں، آپ یہ درود پاک پڑھ کر جائیں، آپ کی زبان میں رب تاثیر پیدا فرما دے گا۔ جس کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے وہ بندہ آپ سے متاثر ہو جائے گا۔ اس کو تسخیر خلق کے لیے بھی بہت مجرب پایا گیا ہے، اور ہر کام کے لیے یہ درود پاک اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح ایک لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح جادو تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے، اسی طرح، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جادو شادو سے بڑھ کر اتنی اس کے فیوز و برکات ہیں، ادھر سے بندہ پڑھتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے رب کائنات اس پر کرم نوازی فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں یہ درود پاک کون سا ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا۔ بڑا آسان سا درود پاک ہے، اور اس کو چھوٹا درود پاک کہتے ہیں، لیکن اور اس درود پاک کا نام ہے درود مستجاب الدعوات، کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، کہ اس کی ہر دعا کو رب قبول فرماتا ہے۔ اس لیے وہ بندہ زندگی بھر معزز اور مکرم بن جاتا ہے۔ تنگ دستی مفلسی دور کرنے کی نیت سے اس کو پڑھیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم فرماتا ہے، اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور کم از کم آپ نے اس درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھتے ہوئے میرے خیال میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا، یا حد 2 منٹ لگتے ہوں گے۔ صرف 11 مرتبہ جس چیز کا تصور کر کے آپ اس کو پڑھا کریں گے، وہی چیز رب کائنات آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی شخص رزق حلال کھا کر 90 دن تک روزانہ اسے 1100 مرتبہ پڑھے، سوتے وقت پڑھے، اسے انشاءاللہ حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا اس درود پاک کی فضیلت بتاؤں، بس اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صرف 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں گے ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ اب آپ نے اس کو آج سے شروع کر دیں، اور صبح کی نماز فجر جس کو کہا جاتا ہے، اور عشاء کی نماز رات والی نماز بھی اس کو بولتے ہیں بعض لوگ، تو آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک یہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، دن کے کسی بھی حصے میں 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے جائیں، اپنے کام کے لیے جائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح 11 مرتبہ پڑھ کر کسی پر دم کریں گے تو اللہ شفاعت عطا فرمائے گا۔ جس چیز کا تصور کر کے پڑھیں گے وہی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور وہ درود پاک یہ ہے کہ صلی اللہ علی النبی الامی امی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، صلی اللہ علی النبی الامی امی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ جس طرح آپ کو آسان لگے، دونوں طریقے بتا دیے ہیں، اس طرح اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کے تمام فیوز و برکات آپ کو ضرور ملیں گے۔ والسلام